انڈیا میں کئی مہینوں تک جاری رہنے والی انتخابی مہم جس میں پاکستان کی گونج سنائی دیتی رہی، خاص طور پر نریندر مودی نے متعدد بار پاکستان کو نشانہ بنایا۔ ریاست بہار کے مظفر پور علاقے میں ایک تقریر میں اپنے مخالف انڈین نیشنل کانگریس کے زیر قیادت سیاسی اتحاد پر بزدل ہونے کا الزام لگاتے ہوئے مودی نے دعویٰ کیا کہ انڈیا الائنس کے لیڈر پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں۔ اگر پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تو ہم پہنا دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس کھانے کو اناج نہیں، اور مزید یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس تو چوڑیوں کی بھی کمی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک پاکستان مخالف جا کر یہ لوگ اپنی الیکشن مہم چلاتے ہیں۔ خیر، ابھی تو نریندر مودی تیسری بار انڈیا کے وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں، اور اس تمام پاکستان مخالف مہم پر نریندر مودی کے حامیوں سے بھرے پنڈال نے انہیں اس جملے پہ خوب داد رسی کی، خوب داد بٹوری نریندر مودی نے اپنے ان جملوں پر۔ اسی طرح ریاست گجرات میں ایک جلسے میں انہوں نے اپنے سیاسی مخالف راہل گاندھی اور ان کی پارٹی پر پاکستان نواز ہونے کا الزام تک لگا دیا، اور جلسے میں آئے اپنے حامیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اب پاکستانی لیڈرز کانگریس کی جیت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پاکستان شہزادے یعنی راہل گاندھی کو انڈیا کا پرائم منسٹر بنوانا چاہتا ہے، یعنی نریندر مودی اپنے حامیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ راہل گاندھی ہندوستان کا وزیر اعظم بن جائے۔ پاکستان اور کانگریس کی شراکت اب پوری طرح بے نقاب ہو چکی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ سن 2019 میں بھی نریندر مودی اور ان کی پارٹی بی جے پی نے اپنا جو الیکشن لڑنے کا بیانیہ انہوں نے بنایا تھا، وہ پلوامہ حملے کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا۔ پاکستان مخالف جذبات صحیح طرح سے بھڑکا کر انہوں نے اپنا بیانیہ کھڑا کیا تھا۔ اس بار بارڈر پر تو سکون رہا، لیکن پاکستان پر لفظی حملے ہوتے رہے۔ اس سب کے باوجود پاکستان میں انڈین انتخابات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دیکھی جاتی۔ پاکستان کی جو عام عوام ہے وہ انڈین پولیٹکس سے بہت دور ہے، لیکن انڈیا والے تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ تک کو جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ پاکستان کے جرنل، بریگیڈیئر تک، بلکہ کرنل تک کی معلومات ان کو ہوتی ہے، کیونکہ انڈین میڈیا کے ہمیشہ ٹارگٹ میں رہی ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ۔ کچھ سوشل میڈیا صارفین، جن میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری بھی شامل ہیں، ان سمیت کچھ لوگ اس بارے میں ہلکے پھلکے ٹویٹس کرتے رہے، لیکن اسے کسی بڑا ایشو کی طرح زیر غور نہیں لایا گیا، کیونکہ پاکستان میں روایتی طور پر انڈین سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں دیکھی جاتی، اور نہ ہی عام لوگوں کو وہاں کے سیاسی خدوحال سے زیادہ واقفیت ہے۔ اس لیے پولنگ کے آخری مرحلے تک جب بھی ہماری عام لوگوں سے بات ہوئی تو ان کے ذہنوں میں صرف اس بات کو لے کے خدشات تھے کہ اگر انڈیا میں ایک بار پھر بی جے پی سرکار بنی تو وہاں پہ موجود مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ جتنے بھی ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھے ہیں یا کوئی بھی اور میڈیا پلیٹ فارم جو ہم نے دیکھا، عام پبلک کے ذہن میں انڈین پولیٹکس کو لے کے صرف ایک ہی سوال ذہن میں ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر بی جے پی کی گورنمنٹ پھر سے بنی تو وہاں کے مسلمانوں کا کیا ہوگا، جو کہ بن بھی چکی ہے۔ انڈیا کے سابق وزیر دفاع اور نریندر مودی کے بہت قریب سمجھے جانے والے راج ناتھ سنگھ پاکستان کو گھر میں گھس کر مارنے کی بات تک کر چکے ہیں۔ یہی بی جے پی کی پالیسی ہے، جیسے ان کے رہنما انتخابی بیانیے میں بھی دہراتے ہیں۔ اس لیے مستقبل میں ابھی بی جے پی سرکار کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی جو جارحانہ پالیسی ہے، اسی کے جاری رہنے کے زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ویژن، کوئی نظریہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان مخالف جاؤ، عوام کے جذبات بھڑکاؤ اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرو۔